اور یہ بات بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب تم آؤ گے میرے پاس دنیا چھوڑ کر تو جو ایمان تم کو دیا گیا ہے وہ ایمان کے ساتھ آؤ۔ اگر ایمان کے ساتھ آؤ گے تو نفع میں رہو گے، خوش رہو گے، اللہ کے مقرب ہو کے بنے ہوئے اور جنت کے مستحق بنو گے۔ اگر ایمان نہیں ہوا، اگر ایمان چھوٹ گیا، ایمان کٹ گیا، ایمان ہاتھ سے نکل گیا، یا اللہ ناراض ہو کر ایمان کو چھین لیا، تو اب یہ انسان ظاہری اعتبار سے نام کا تو مسلمان ہوگا، ظاہری اعتبار سے لوگ جنازے کی نماز پڑھا لیں گے، ظاہری اعتبار سے کچھ نہ کچھ ایثار ثواب وغیرہ کا معاملہ کر لیں گے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر ایمان ختم ہوا تو یہ بہت بڑے خسارے کا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے حدیث پاک میں، ساری کی ساری چیزیں اگر آدمی کی چھین لیا جائے تو کوئی فکر کی بات اس واسطے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ چھین ہی جائے گی، چونکہ قرآن پاک میں کہا گیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور بلکہ کائنات جو ہم کو نظر آ رہی ہے وہ بھی، اور جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور یوں کہا آگے اللہ کی ذات باقی ہوگی، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے کی بات باقی ہوگی۔ یہی آیت کا ترجمہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اگر واقعی ایمان مرتے وقت میں ساتھ ہے تو پھر اللہ کے یہاں پر اس کی قدردانی ہے، نہیں ہے تو جیسا عام طور پر اور بھی جانور مر جاتے ہیں، ہم بھی اگر مر گئے تو ظاہری اعتبار سے تھوڑی بہت دنیا کے اعتبار سے انسان ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے تھوڑا سا معاملہ رونا دھونے کا چلتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں۔ لیکن جو انسان کو اللہ دنیا میں بھیجائے ہیں، بولتے نا لوگ عموماً چند روز گزار کے جانا ہے، چند روز گزار کے جانا ہے، گزار کے جانا نہیں ہے، چند روز جو آئے ہوئے ہیں بنا کے جانا ہے، چند روز کو وہ بنانا ہے، گزارنا نہیں ہے۔ تم بولے تو بھی گزرتے، نہیں بولے تو بھی گزرتے۔ آپ اوڑھ کے سو جاؤ دن بھر تو بھی آپ کا وقت گزر جائے گا، آپ بغیر کھانا کھائے کے رہو تو بھی گزر جائے گا، کام کرو تو بھی گزر جائے گا۔ میں اکثر یہ ہمارے ایک بڑے صاحب بڑے میاں بولا کرتے تھے، رہو بنگلے میں یا حال گزر جاتی ہے، کھاؤ خورما یا دال گزر جاتی ہے، ابن آدم کی بہر حال گزر جاتی ہے۔ گزر تو جاتے ہیں کیسے بھی، تم بولے تو بھی گزرتا، نہیں بولے تو بھی گزرتا۔ ایک وقت تھا، بچپنا تھا، اس کے بعد میں تھوڑا سا آدمی شعور میں آ گیا، اس کے بعد جوان ہوا، بال کالے کالے، اس کے بعد آہستہ آہستہ سفید ہونے لگے۔ ہم بولے، ہم سمجھے تھے کہ سفید ہو گئے، کوئی آدمی نہیں چاہتا سفید کرنا، کالے رکھنے کے واسطے تو خضاب لگاتا ہے، جوان دکھنے کے واسطے تو منہ کالا کرنے کے واسطے تو نہیں معلوم ہم کیا کیا کر دیتا ہے آدمی۔ مگر اللہ جہاں چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوگا۔ آدمی کے
عمر کے اعتبار سے، آدمی کی پرسنالٹی کے اعتبار سے اس کی حالت گرتے اور اٹھتے رہتی ہے. وہ اللہ میاں کرنے والے ہیں. تو کہا آدمی کا وقت تو گزرتا ہے، لیکن یہ گزارنے کے واسطے نہیں آیا. اگر ایسا ہی گزارنا ہے تو ساری دنیا میں آج 1 نہیں 2 نہیں 6 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں جو گزر رہے ہیں، مگر اس میں سے چند آدمی ہیں جو گزارے کو بھی یوں کہتے ہیں کہ بھئی گزرنا نہیں ہے، بنانا ہے. کہا کیسے بنانا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو بنانا ہے. میں عموماً بات کرتا ہوں ہمیشہ اس بات کی کہ سب چیزیں جاتی ہیں پھر آتی ہیں. مثلا مال گیا پھر بھی آتا ہے آدمی کا، اولاد گئی پھر بھی آتی ہے، ایک گئی تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے. کہا جائیداد گئی پھر بھی مل جاتی ہے. کہا سب چیزیں جاتی ہے پھر بھی مل جاتی ہے. کہا جان جانے کے بعد میں بھی پھر آتی ہے نہ ہمارا یقین؟ خبر میں آدمی زندہ ہو جائے گا، آخرت میں زندہ ہوگا. تو کہا جان بھی واپس آتی ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے واپس نہیں آتی، وہ ہے وقت. آج جو تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، 2024 ہے. یہ جمعہ کا وقت اگر گزر گیا، عصر کا وقت آ گیا تو پھر قیامت تک واپس نہیں آنے گا. دوسرا جمعہ آ سکتا ہے لیکن یہ نہیں آئے گا. انسان کی زندگی میں وقت ایک ہی مرتبہ آتا ہے. اسی لیے کہا وما قدر اللہ حق قدری ہی. جو آدمی اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک کوئی قدردانی نہیں ہے اس کی. کہا کاہی کی قدر کرنا؟ یہ قدر کرنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ اس وقت میں خدا کا حکم کیا ہے، میں اپنے نبی کے طریقے میں اس کو پورا کرنا ہے. یہ ہے اصل میں قدردانی. اگر وہ آدمی پورا کر رہا ہے تو یوں سمجھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی بات خوابوں میں ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو آخری وقت میں بھی اپنی رضامندی حاصل ہونے کی توفیق دے گے. اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے کہ بھئی اس وقت کیا کرنا ہے، ہاتھ سے وقت نکل جانے کے بعد میں ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ارے وہی چلے گیا نا. تیر کمان سے نکلنے کے بعد، بات زبان سے نکلنے کے بعد، جان جسم سے نکلنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ چاہے کتنا ہی واویلا کر لیں. تو کہا وقت آدمی کا ہاتھ سے نکل جانے کے بعد وہ واویلا آپ کا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. وہ کب ہوگا؟ جب آپ وقت کے اوپر اس کی قدردانی کریں گے. اسی لیے اکثر و بیشتر لوگ وقت کے اوپر اپنی پوری توانائی کو خرچ کرنے کے بجائے دیکھتے ہیں کہ یہ وقت مجھے کیا کرنا ہے.